السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک اہم موضوع لے کر کے، اور وہ موضوع ہے صدقہ فطر۔ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ صدقہ فطر جو ہے تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ صدقہ فطر تمام مسلمانوں کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کو یہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور اس کی فرضیت کی دلیل ہم سنتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے یہ صدقۃ الفطر کے سلسلے میں، اور انہوں نے حدیث بیان کیا ہے۔ اس باب کے اندر حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر اور بوڑھے پر، تمام لوگوں پر فرض ہے مسلمانوں میں سے۔ اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ اس کو زکوٰۃ الفطر کو نماز میں یعنی مصلی کی طرف، عید کے مصلی کی طرف جانے سے پہلے ادا کر دے، اس کا حکم دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے ہمیں عید سے پہلے دینا ہے، اور یہ صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر فرض ہے، واجب ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صدقہ فطر جو ہے مسلمانوں پر واجب ہے۔ اب ہم صدقہ فطر کب تک ادا کریں؟ اسی حدیث کے آخری ٹکڑے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ اس کو یعنی صدقہ فطر کو لوگوں کے مصلی کی طرف جانے سے پہلے ادا کر دینا ہے، یعنی عید کی نماز سے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کر دینا ہے۔ اگر ہم عید کے نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کریں گے تو یہ صدقہ فطر جو ہے نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ عام صدقوں میں شمار کیا جائے گا۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من ادها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن ادها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے۔ کیوں فرض قرار دیا ہے؟
तुहरतन लिस्साइम मिन अल-लग़्वी वल-रफ़स, यानी रोज़ेदार के लग़व बात और फहश गोई से पाकी के ज़रिए, पाकी के लिए फ़र्ज़ करार दिया है। और वतुअमतन लिल-मसाकीन, मिस्कीन के खाने के लिए रोज़ ये सदक़ा फ़ित्र को फ़र्ज़ किया गया है। और आगे फरमाते हैं कि मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलात, मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलात फ़हिय ज़कातुन मक़बूलतुन, जिस शख्स ने नमाज से पहले सदक़ा फ़ित्र अदा कर दिया तो उसकी ज़कात जो है काबिल कबूल है, उसकी ज़कात मकबूल होगी। वमन अद्दाहा बअद अस्सलाति फ़हिय सदक़तुन मिन अस्सदक़ात, तो जो शख्स नमाज के बाद अदा करेगा सदक़ा फ़ित्र तो उनकी ज़कात, उनकी सदका जो है आम सदक़ों में शुमार किया जाएगा, बल्कि वो सदक़ा फ़ित्र नहीं माना जाएगा। तो इस हदीस से हमें मालूम होता है कि सदक़ा फ़ित्र हमें ईद से पहले पहले ही अदा कर देना है। अब कितने दिन पहले अदा करें हम, इस सिलसिले में अगर हम किताबों का मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि सहाबा इकराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 2 या 1 दिन पहले से ही अदा कर दिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा असहाब ये 1 या 2 दिन पहले से अदा कर दिया करते थे, लेकिन बेहतर वक्त ये है कि शव्वाल की चाँद नज़र आने के बाद से ईद से पहले तक, यानी आखिरी रमज़ान के मगरिब के बाद से लेकर के ईद से पहले पहले तक ये सदक़ा फ़ित्र अदा करेंगे उस वक्त में, तो ये सबसे बेहतर वक्त है। लेकिन ज़रूरत के तहत 1-2 दिन पहले से भी अदा किया जा सकता है। मुहतरम हज़रात, अब हम जानते हैं, अब हम इस सिलसिले में हमें मालूम करना है कि सदक़ा फ़ित्र जो है हम किस जिन्स से अदा करें, गल्ले से दें, अनाज दें या और कुछ दें। तो इस सिलसिले में जब हम किताबों का मुताला करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को ढूंढते हैं, तो हमें मालूम होता है कि हमें सदक़ा फ़ित्र जो है गल्ले से ही देना है और ये ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे उलमा जो हैं सदक़ा फ़ित्र पैसे से देने को जायज़ करार दिया है, लेकिन ज़्यादातर उलमा कहते हैं कि सदक़ा फ़ित्र जो है गल्ले से ही देना है। इस सिलसिले में हम सबसे पहले अहादीस की तरफ देखते हैं। जब हम अहादीस देखते हैं तो हमें मालूम होता है, सहीहैन के अंदर एक हदीस मौजूद है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, वो कहते हैं कि कुन्ना नुअतीहा फी ज़मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साअम मिन तुआमिन औ साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन औ साअम मिन अक़तिन औ साअम मिन ज़बीबिन। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस के अंदर अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दिया करते थे, अदा करते थे सदक़ा फ़ित्र एक सा खाने में से, गल्ले में से, साअम मिन तुआमिन, एक सा गल्ले में से, औ साअम मिन तमरिन, और एक सा देते थे खजूर में से, औ साअम मिन शईरिन, और एक सा देते थे जौ में से, औ साअम मिन अक़तिन, और एक सा देते थे पनीर में से, और औ साअम मिन ज़बीबिन, या एक सा हम लोग देते थे किशमिश में से। तो इस हदीस से मालूम होता है कि हमें सदक़ा फ़ित्र जो है गल्ले से अदा करना है। अब उलमा के अक़वाल जब हम देखेंगे, बहुत सारे उलमा कहते हैं कि सदक़ा फ़ित्र जो है गल्ला ही से देना है, उसके अलावा जायज़ नहीं, और कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, पैसा देना भी जायज़ है। अब हम आते हैं, सबसे एक कौल ये है कि बहुत सारे उलमा जो कहते हैं कि सदक़ा फ़ित्र गल्ले से ही देना है, बल्कि पैसे से ये जायज़ नहीं है, ये अदा नहीं होगा, ये काफ़ी नहीं है। उनके कायलीन अगर हम देखें तो इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल और
اس دور کے علماء میں سے صالح الفوزان، ابن قیم، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ، ان تمام جو ہے اس بات کے قائل ہیں کہ صدقہ فطر غلہ ہی سے دینا ہے، پیسہ سے یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہم اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پیسہ دینا جائز ہے۔ ان کے قائل صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیسہ بھی جائز ہے، اور بہت سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ پیسہ دینا جائز ہے، لیکن زیادہ تر علماء یہی کہتے ہیں کہ نہیں، غلہ ہی سے دینا ہے۔ اب ہم 2-3 اقوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے، جب ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا۔ فتاوی ابن باز یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جلد نمبر 14 کے اندر امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 202 کے اندر بیان کیا ہے، لکھا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک قیمت نکالنا جو ہے جائز نہیں ہے، اور یہی صحیح دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ عِنْدَ جَمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ أَصَحُّ دَلِيلًا۔ کہتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک قیمت نکالنا جائز نہیں ہے، اور یہ صحیح دلیل ہے۔ بل واجب اخراجها من الطعام، بلکہ واجب ہے کہ صدقہ فطر نکالا جائے غلے میں سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ رضی اللہ عنہم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب یہی کیا کرتے تھے، ایسا ہی کیا کرتے تھے، غلے سے ہی نکالتے تھے۔ تو اس قول سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے، کہ ہمیں صدقہ فطر جو ہے غلہ ہی سے دینا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مجموع کے اندر لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ فطر، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 112 کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ قیمت صدقہ فطر میں قیمت دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اور اس کے قائلین امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابن منذر، یہ تمام لوگ اس کے قائل ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے پیسے سے دینا جائز ہے، جائز کہا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر غلہ سے نہیں دینا چاہیے۔ اور امام ابن تیمیہ کے کئی اقوال ہیں، فتویٰ الکبریٰ لابن تیمیہ کے اندر، وہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 491-92 کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے غلہ ہی سے دینا ہے، بلکہ پیسہ سے دینا جائز نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کس جنس سے دینا ہے۔ زیادہ قوی بات، صحیح بات یہی ہے کہ صدقہ فطر غلہ ہی سے دینا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں صدقہ فطر جو ہم دیں گے، 1 سا دیں گے، اس کی مقدار 1 سا ہے، 1 سا نکالنا ہے، اور صدقہ فطر جو ہے ادا کریں گے کتنے مقدار میں؟ 1 سا دینا ہے، اور 1 سا لگ بھگ تمام علماء کے نزدیک، زیادہ تر علماء کے نزدیک 2.5 کلو سے 3 کلو تک بتاتے ہیں، اور یہی زیادہ بہتر قول ہے۔ اب ہم آتے ہیں صدقہ فطر دینے کا مقصد کیا ہے۔ ان کے 2 مقصد بیان کیا گیا ہے حدیث کے اندر۔ پہلا مقصد جو ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یعنی روزے دار کو پاک کرنا ہے لغو اور فحش گوئی سے، یعنی روزے دار کو پاک کیا جاتا ہے صدقہ فطر کے ذریعے۔ اور دوسرا مقصد جو ہے صدقہ فطر کا طعمۃ للمساکین، یعنی مسکین کے لیے کیا ہے؟ کھانا ہے۔ تو مسکین کے لیے کھانے کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ 2 ہی مقصد کے تحت صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ صدقہ فطر دینا
یہ کس جنس سے دیں گے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا، اور صدقہ فطر ہمیں کب تک ادا کرنا ہے یہ چیزیں بھی معلوم ہوئی، اور زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ غلے سے دینا چاہیے، اور صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، یا الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔